جابر ابن یزید جعفی کہتے ہیں کہ مجھے ایک دن امام محمد باقر علیہ السلام نے بٹھا کے یہ کہا تھا کہ سنو، میرا بابا مجھے لے کے چلا کربلا سے آ کے کچھ عرصے چوتھے امام مدینے سے نکل کر صحرا میں خیمہ بنا کے اس میں رہے تھے کئی سال، 2-4 ہفتے 2-4 مہینے نہیں، کئی سال صحرا۔ وہیں پہ وہ واقعہ پیش آیا تھا کہ علی اکبر کا قاتل آیا تھا اور امام نے جو کچھ بھی اس کی مہمان نوازی کی صحرا، اور وہاں سے پھر امام، یہ 5ویں امام کہہ رہے ہیں کہ میرا بابا اکثر مجھے لے کے کوفہ جاتا تھا۔ کوفے کے اندر ہم مسجد میں عبادت کرتے تھے، اسی مسجد کوفہ میں ابو حمزہ سمالی پہلی بار چوتھے امام کو ملے، جن کی دعائیں ابو حمزہ رمضان میں پڑھتے ہیں، اور امام کو سجدہ کیا، اور ان کو امام نے ڈانٹ کے کہا کہ سجدہ صرف اللہ کو ہو سکتا ہے، کسی معصوم کو سجدہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ابو حمزہ سمالی کی روایت دیکھ لیجئے، کسی بھی شیعہ کتاب میں جا ابو حمزہ کا نام۔ تو 5ویں امام کہہ رہے ہیں کہ میرے بابا کوفے جاتے تھے، مدینے سے نہیں، مدینے کے باہر جنگل میں خیمے میں رہتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً وہاں سے کوفے جاتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں کوفے سے نجف آتے ہیں، اس وقت نجف میں کچھ نہیں تھا۔ مشہور یہی ہے کہ ہارون رشید شکار کر رہا تھا اور ہرن وہاں پہنچے اور شکاری کتے رک گئے تو مولا کی قبر سامنے آئی، تو کچھ لوگوں کو معلوم تھا، لیکن زیادہ تر لوگوں کو چھٹے امام کے زمانے میں پتا چلا۔ تو اب یہ چوتھے امام کا زمانہ ہے، ابھی مولا کی قبر ظاہر نہیں ہے، اور اسی لیے رات کے اندھیرے میں جاتے ہیں۔ اب 5ویں امام کی حدیث اختتام کو ہے، مجلس کا وقت بھی پورا ہو چکا۔ 5ویں امام فرماتے ہیں جابر ابن یزید جیسا اہم راوی 10,000 سے زیادہ حدیث معصومین سے لی، جن میں ایک وہ حدیث بھی ہے جو آپ نے بڑی مشکل سے سنی، لیکن غور کیجئے گا اس پر کل کی مجلس اور اختتام اس پورے عشرے کے موضوع کا۔ تو اب 5ویں امام کہتے ہیں رات کے اندھیرے میں مجھے لے کے جاتے ہیں اور اپنی سواری قبر سے کچھ فاصلے پہ روکتے ہیں۔ اس وقت روضہ نہیں، اس وقت نشان قبر بھی نہیں، کس وجہ سے مولا کی قبر کو چھپایا گیا وہ سب آپ 21 رمضان کو سنتے ہیں۔ کہاں پہ اپنی سواری کا جانور باندھتے ہیں؟ وہیں جو آج صفائے صافی کا روضہ بن رہا ہے اس کے برابر۔ اب تو وہاں 2 بلڈنگیں بن رہی، پہلے ایک ہی تھی 2۔ وہاں پہ سواری کا جانور باندھتے ہیں اور پھر پیدل مجھے لے کے آتے ہیں، اور دادا علی کی قبر پہ رک کے زیارت امین اللہ پڑھتے ہیں۔ یہ چوتھے امام۔ اچھا، پہلی زیارت جو ہمارے پاس آئی ہے وہ چوتھے امام سے آئی، باقی زیارت وارثہ، زیارت عاشورہ، زیارت اربعین، یہ سب 5ویں 6ٹھے امام بعد میں۔ سب سے پہلی زیارت مولا کی ہے، آنا بھی پہلی زیارت مولا ہی کی چاہیے، لیکن اگلا جملہ سنی۔ اصل جس جملے کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی، زیارت امین اللہ پڑھتے ہیں۔ اچھا، پوری زیارت امین اللہ میں ایک بار بھی لعنت کے لفظ نہیں، جبکہ اصل لعنت کے حقدار تو وہ ہیں نا جنہوں نے مولا پہ ظلم کر کے تمام مظالم کو شروع کیا۔ ایک لفظ بھی نہیں ہے لعنت کا زیارت امین اللہ۔ وہی جو میں بتا رہا تھا، لعنت اسلام کی اہم ترین عبادت ہے، لیکن ہر چیز کا موقع محل۔ کون سی چیز زور سے پڑھنا ہے، کون سی چیز آہستہ پڑھنا ہے، کون سی چیز مجمع میں پڑھنا ہے، کون سی چیز تنہائی میں پڑھنا ہے، یہ ٹریننگ ولایت دیتی ہے۔ اس سے زیادہ نہیں کہوں گا، جو اصل ہے وہ آخری 3 جملے۔ 5واں امام کہتا ہے، جابر کہہ رہے ہیں، یہ سنیے، اس کو سن کے لوگوں نے کہا کہ نجف میں تو ہم بعض اوقات وہ چیک پوائنٹ پر جو حرم میں جانے کی تفتیش ہوتی ہے، تفتیش، نماز کا وقت ہے، بڑی لمبی لائن ہوتی ہے، خاص طور پہ لیڈیز خالی وقت ضائع کر رہے ہیں، سامنے زیارت چل رہی، یہ زیارت پڑھتا ہے میرا بابا، چوتھا امام۔ اور پھر 5ویں امام نے کہا جب کوئی مومن یا مومنہ یہ زیارت پڑھتی ہے یا پڑھتا ہے، اس وقت فرشتے نور کے ایک کاغذ پر یہ زیارت اس کے منہ سے سن کے لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اے فرشتوں، تمہیں کیا ضرورت ہے؟ آ جاؤ ہمارے موبائل کے اندر ایپ ڈاؤن لوڈ ہے، اس پہ ساری زیارت تم کو مل جائے گی۔ ہر کتاب میں زیارت ہے نہیں، جو آپ کے منہ سے نکلے گی۔
بھئی ہم تو روز پڑھتے ہیں، کہا روز فرشتہ، ہر ایک کے لیے الگ الگ فرشتہ اللہ نے رکھا ہے، دن کے اندر 10 دفعہ پڑھیں گے۔ نور کا کاغذ لے کے آتا، آپ زیارت پڑھتے جاتے ہیں، فرشتہ اس پر یہ زیارت آپ کی زبان سے سن کے لکھتا، لکھنے کے بعد جو پرانا اسٹائل تھا نا، کاغذ کو رول کرتے تھے، اور یہ لے کے فرشتہ آسمان پہ جاتا ہے، کہاں؟ 7ویں آسمان سے بھی آگے۔ بھئی کہاں جا رہے تم؟ رک جاؤ۔ نہیں، کہاں جا رہا ہے؟ کہاں ہمارے جد رسول خدا کے پاس جاتا اور کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے چاہنے والے نے زیارت امین اللہ پڑھی ہے، یہ میں آپ کے پاس امانت کے طور پہ رکھوا رہا ہوں۔ پیغمبر وہ رول ہاتھ میں لیتے ہیں، اس پر اپنی سٹیمپ لگاتے ہیں، مہر، اور اس کے بعد اٹھا کے ایک طرف رکھ لیتے ہیں۔ اب دنیا میں پتہ نہیں ایک وقت میں کتنے مومن زیارت امین اللہ پڑھ رہے ہیں، ایک مومن پتہ نہیں دن میں کتنی بار زیارت امین اللہ پڑھ رہا، یہ سب وہاں پہ جمع ہوتا چلا جا رہا۔ اچھا، اب یہ جمع کیوں ہو رہا؟ اگر کسی کو ذرا سا اس روایت کا پورا ریفرنس چاہیے، یہ جملوں سمیت، مفاتیح الجنان کھولے، 2 حصے ہیں۔ پارٹ 1 میں سال کی اعمال ہیں، رمضان، شوال، محرم، شب قدر۔ پارٹ 2 میں زیارتیں، مدینہ کی زیارت، پھر جائیے کوفے کی زیارت، نجف میں مولا کی زیارت۔ تو جو دوسری زیارت شیخ عباس قمی نے لکھی، وہ زیارت امین اللہ ہے، اس کے آخر میں یہی جملے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں، دیکھ لیجئے گا، بلکہ آپ کے پاس ایپ ہے تو ابھی آپ پارکنگ میں جا کے چیک کر لیجئے گا۔ کہا یہ رسول کے بعد امانت کے طور پہ رکھوا کے گیا، یا رسول اللہ یہ زیارت امین اللہ اس مومن نے پڑھی ہے، کہاں پڑھی ہے؟ ٹورنٹو میں پڑھی ہے، کہاں پڑھی ہے؟ مارکم میں پڑھی ہے، کہاں پڑھی ہے؟ پکننگ میں پڑھی ہے، کہاں پڑھی ہے؟ مثلا مسیساگا میں پڑھی، سب وہاں جمع ہو رہی، اور پیغمبر کی سٹیمپ لگ رہی ہے اس کے اوپر۔ اچھا، ابھی روایت پوری نہیں ہوئی۔ کہا جب میرا بیٹا ظاہر ہوگا، یہ 5واں امام کہہ رہا ہے، اور وہ اس دنیا میں آواز دے گا کہ کون ہے میری مدد کرنا یا میرے لشکر میں شامل ہونے والا، تو ساری دنیا سے لوگ دوڑ کے آئیں گے نا، آسمان سے فرشتے، ساری زیارات امین اللہ جتنی آج تک پڑھی گئی ہیں، چوتھے امام سے لے کر ظہور امام زمانہ تک اور رسول اللہ کے پاس بطور امانت رکھی، وہ ساری زیارت امین اللہ لائیں گے، امام زمانہ کو ہینڈ اوور کریں گے۔ امام زمانہ وہ جو مہر لگی ہے، میں نے اس کو سٹیمپ کہا تھا، لیکن جو پہلے مہر لگاتے تھے کسی چیز کو بند کر کے، وہ امام زمانہ مہر توڑیں گے، ایک ایک زیارت امین اللہ کھولیں گے۔ اچھا، یہ غلام محمد نے زیارت امین اللہ پڑھی ہے، امام آواز دیں گے غلام محمد کہاں ہو، میرے پاس آ جاؤ، زندہ ہے تو آئے گا، مر چکا ہے قبر سے اٹھ کے آئے گا۔ اور اس کے بعد ایک ایک زیارت امین اللہ جس نے پڑھی وہ مہر امام توڑیں گے، تاکہ یہ ثابت ہو جائے کس کے پاس رکھوائی۔ اچھا، یہ بھی دیکھیے آپ، اتنے معصومین میں سے زیارت امین اللہ 7ویں آسمان پر رسول اللہ کے پاس کیوں رکھوائی گئی؟ کیونکہ رسول اللہ وہ ہے جن کو ابو جہل و ابو سفیان نے بھی امین کہا ہے۔ یہاں امانت میں کوئی خیانت نہیں ہے تو مومن کیسے شک کر سکتا ہے؟ رسول کا لقب ہی امین ہے، امین کے پاس ہے، مہر لگا کے رکھ دی کہ کوئی اس کے اندر تبدیلی نہ کرے۔ اور جب امام زمانہ آئے، یہ سارا امام زمانہ کو زیارت امین اللہ، یہ پورا ڈھیر شیل بھرا ہوا دیا گیا، وہ ایک ایک زیارت امین اللہ کھولیں گے، نام لیں گے، بلائیں گے۔ جب وہ آئے گا، اب یہ 3 فقرے امام نے کہے، زمانے کا امام، 5واں امام کہہ رہے، زمانے کا امام اس سے کہے گا لہ البشرا، میں تجھے مبارکباد دیتا ہوں، بشارت دیتا ہوں دنیا اور آخرت میں کامیابی کی، والتحیہ، اور میں تجھے سلام کرتا ہوں، والاکرام، اور میں تجھے ایک اسپیشل اسٹیٹس دے کے اپنے لشکر میں شامل کر رہا ہوں۔ ایک زیارت امین اللہ، بشرا، تحیہ، اکرام۔ یہ جابر ابن یزید جعفی کے جملے ہیں کہ میں نے خود 5ویں امام سے سنا کہ چوتھا امام یعنی میرا بابا نجف میں یہ زیارت ہمیشہ پڑھتا تھا، اور یہ اضافہ 5ویں کا ہے۔ یہ زیارت 7ویں آسمان پر رسول اللہ کے پاس کسٹڈی میں رکھی ہے، امام زمانہ کے آنے کے بعد یہ زیارت دی جائے گی۔ جس نے زیارت امین اللہ پڑھی ہے، مرد ہو کہ عورت ہو، کہیں بھی پڑھی ہے، وہ امام زمانہ کی فوج میں شامل کیا جائے گا۔ اب اس سے زیادہ بڑی
اور کون سی خوشخبری اور بشارت ہمیں مل سکتی ہے؟ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ جنہیں ان کی اہمیت معلوم ہے وہ تو معلوم ہے. جس عالم کا میں نے واقعہ پیش کیا کہ ان کو جواب ملا، وہ اپنی جگہ فضیلت. یہ تو معصوم کے جملے ہیں. جن کو معلوم ہے سو معلوم، جن کو نہیں معلوم وہ افسوس کر رہے کہ نجف میں ہم کھڑے، بلا وجہ ہمارا ٹائم ویسٹ ہو رہا، بلا وجہ تو نہیں، تفتیش کے اندر وقت لگ رہا، اور سامنے زیارت امین اللہ چل رہی ہے، اور مختصر ہے، بہت لمبی زیارت بھی نہیں ہے زیارت عاشورہ کی طرف. زیارت عاشورہ تو پھر بھی لمبی زیارت. یہ زیارت امین اللہ جو میرا جملہ تھا کہ بہت سی ایسی نیکیاں جو ہم روز کر سکتے ہیں، 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ لگیں گے روز آپ کو، اور ہم اس کے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں. مگر ایک جملہ اور سن لیجئے اور بات آج کی اختتام کو پہنچ. امام زمانہ اس آدمی کو آواز دے کر بلائیں گے، اور یہ کہہ کے بلائیں گے کہ تمہیں میں بشارت بھی دے رہا ہوں، خوشخبری، تحیت، تجھے سلام بھی کرتا ہوں، اکرام، تجھے خاص عزت کے ساتھ اپنی فوج میں شامل کر رہا ہوں. اور امام کا بلانا، کل عاشورے کے دن پورا دن آپ نے ایک دعا مانگی، اللہ ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جو امام کے ساتھی بنے. وَجَعَلْنَاكُمْ مِنَ الطَّالِبِينَ بِسَارِهِ مَا وَلِيِّهِ الْإِمَامِ. پورا دن دعا مانگی. زیارت عاشورہ میں بھی تذکرہ. کل آپ کو یاد ہوگا، آپ امام منصور کا لفظ آیا کہ اللہ ہمیں ان کے بیٹے امام منصور کی فوج میں شامل کرے. اور امام کی فوج میں شامل ہونے کا ایک طریقہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. یہ زیارت، اور اس میں جو ایک نقطہ میں نے کہا جس کو میں بار بار ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہ رہا، کہ سب سے تعجب کی بات ہے، اچھا بہت تعجب کی بات ہے، یعنی یہ سوچنے کی بات ہے، ہر چیز کا ایک موقع محل ہے. 2 زیارتیں ایسی ہیں کہ میرے خیال میں سب سے سخت لعنت کے فقرے ان میں ہونا چاہیے. ایک مولا کی زیارت، اور دوسری زیارتوں میں ہیں امین اللہ میں نہیں، اور ایک شہزادی کونین کی زیارت. شہزادی پر ظلم ڈھانے والے سے زیادہ مستحق لعنت اس کائنات پہ کون ہے؟ لیکن شہزادی کے ہمارے پاس 2 زیارتیں معصومین نے بتائیں، یہ دونوں میں لفظ لعنت نہیں. ایسا نہیں ہے کہ لعنت کے حقدار نہیں، لیکن بتا رہے ہر موقع، ہر محل، کہاں کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا.